لیکن کورٹ بظاہر بضد تھی کہ نہیں ہونی چاہیے، اور جسٹس اطہر اللہ صاحب نے ان کا اوپینین یہ تھا کہ یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے اور اس کی لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے۔ کورٹ اس وقت برخاست ہے اور وہ دوبارہ کنوین ہوگی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو کیس ہے نیب امینڈمنٹس کا، یہ وہ کیس ہے جس کے خان صاحب، عمران خان صاحب اس کے وکٹم ہو بھی سکتے تھے، اس کے باوجود ہم نے چیلنج کیا۔ ایک طرف تو یہ اربوں روپوں کا کھیل ہے جس کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے۔ یہاں پہ خان صاحب کو جو اجازت ہے کورٹس کی ڈیسیژنز کے مطابق ہی کہ ان کو پیش کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے ان کو یہ فیسلٹی بھی دی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آ کے اپنے کیس کا دفاع کر سکیں۔ یہاں پہ جو مذاکرہ خیز بات ہے کہ ایک طرف حکومت نے چیلنج کیا ہوا ہے ان امینڈمنٹس کو، اور اس میں 14 دن کا ریمانڈ ہے، اور دوسری طرف آرڈیننسز، اس وقت کیس چل رہا ہے، انہی کا کیس چل رہا ہے، اور دوسری طرف آرڈیننسز جاری کیے ہیں کہ جس میں کہ ریمانڈ پیریڈ کو 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے۔ اب یہ شو کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت بالکل اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے فارم 47 کی حکومت ہوگی، کٹ پتلی حکومت ہوگی، اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے، نہ ان کے ذہن کام کر رہے ہیں، اور نہ ان میں وہ اخلاقی قوت ہے جس سے کہ وہ چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور اس قسم کے متضاد پوزیشنز نہ لیں جس میں کہ کورٹ میں وہ کچھ مقدمہ داخل کیا ہوا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے اس کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ مقصد بنیادی کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے ہم نے سزا دینی ہے، اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہم نے دینی ہے، بات صرف اسی کی ہے۔ یہ نہ پبلک کے لیے وہ ہے کوئی وہ دے رہے ہیں، کوئی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو آپ کی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے، ملک کی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک شخص کے لیے سارے قوانین بھی بدلے جا رہے ہیں۔ پورا جو اگر آپ نواز شریف کی جو کل کی پرسوں کی تقریر بھی دیکھیں تو جو بنیادی شخص ہے، ایک ہی پاکستان کی سیاست ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا۔ جس طرح سے کل عدت کیس میں ہوا، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کتنا مذاق خیز ایک رویہ اختیار کیا گیا، اور جو ججمنٹ دینی تھی وہ نہیں دی، کہ جو ایکیوزڈ ہے اس نے جج پہ جو ہے اعتراض کیا۔ تو بھئی ہم اعتراض تو ہم بھی بہت کر رہے ہیں، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی اعتراضات جمع کرائے ہیں، اس کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، جو ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، جو ابھی بجٹ آنے والا ہے اس میں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کسی کی دبئی میں جائیدادیں ہیں، کسی کی لنڈن میں ہیں، کسی کی پیرس میں ہیں۔ یہ ان لوگوں نے تو اپنے سب کچھ ومائے اہل و عیال باہر بھیجے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ صرف پاکستانی اور صرف ایک عمران خان یہاں پہ موجود ہے۔ اگر عمران خان چاہتا تو بڑی آسانی سے اس ملک سے باہر جا سکتا تھا، اور سارا یہ جو ایک فساد ہے، یہ جو ایک سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، ان سب سے چھٹکارا مل جاتا۔ لیکن جب آپ اس دھرتی کے ہو اور ایک ایسا لیڈر جو کہ اس ملک کے عوام کے لیے لڑ رہا ہے، اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی ذاتی کوئی اس نے وہ نہیں کیا ہے، وہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا کمپرومائز پورے پاکستان کو کمپرومائز، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو کمپرومائز کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں
इंसाफ का बोल बाला न हो, अदालतें मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ैसले दे रही हों, मुख्तलिफ मायार हों, तो उस मुल्क में न तो कोई इन्वेस्ट करेगा और जो अपने मुल्क के लोग हैं वो भी यहाँ से अपने पैसे लेकर और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और सिर्फ एक शख्स को सज़ा देने के लिए, उसके उसूलों को सज़ा देने के लिए ये सब कुछ, ये नाटक रचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप देख लें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स देख लें, इनको सूट ही नहीं करता कि ये फेयर और फ्री जजेस लगाएं, क्योंकि सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि जिस तरह से फॉर्म 45 से फॉर्म 47 का सफ़र था उसमें क्या हुआ। ये जो मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है वो इसलिए डूबा हुआ है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो अवाम के मुंतखब करदा नहीं है, उनमें से अक्सरियत ये वो लोग हैं जो कि लाए गए हैं, और जो लोग लाए जाते हैं वो सिर्फ कुछ खास तबकों का और अपना वो ख्याल रखते हैं, उनको कोई मुल्क की परवाह नहीं है, उनको अवाम की परवाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने के अरबों रुपए लगाए हैं एक इलेक्शन को करवाने के लिए, और सितम ज़रीफ़ी देखें, जो इलेक्शन इन्होंने कराया अरबों रुपए खर्च करके, और एक वो इलेक्शन जो कि तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराया और उसको वो चैलेंज कर रहे हैं कि जी आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। यानी अंदाज़ा देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो हमें कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। ये एक्सपोज हो चुके हैं और हम पार्लियामेंट में भी और मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी हम ये चीज़ें लेके जाएंगे कि जिस तरह से जजेस की नॉमिनेशंस को वो किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिस तरह के ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए रिटायर्ड जजेस को लाया जा रहा है, अपने मनपसंद जजेस को ले जाया जा रहा है, क्योंकि भांडा तो फोड़ दिया था निगरान वज़ीर आज़म ने, काकड़ ने, जिसमें उसने कहा था कि आप फॉर्म 47 की हैसियत अगर आपको मालूम हो गई तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये तो सब तय है, अब उसमें पर्दा डालना है और उसके लिए मनपसंद लोगों को लगाना है। देखिए, मुल्क की जमहूरियत के साथ, मुल्क के इदारों के साथ, मुल्क के साथ ये मजाक, ये घिनौना खेल ना खेलें। मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है, एक दहाई पीछे चला गया है। हमारे सारे इशारे, चाहे वो माशी इशारे हो या वो हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन राइट्स की किस तरह से वायलेशंस हो रही हैं, कोई चीज़ भी आप उठा लें, इसको ये मुल्क नहीं रहा, ये राजवाड़ा बन गया है। इसलिए हम समझते हैं कि गुड सेंस शुड प्रिवेल और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि जिसको 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया है उनको उनका मैंडेट वापस दिया जाए, और ये चोरी शुदा मैंडेट पे आए हुए लोग इस मुल्क को नहीं चला सकते, क्योंकि उनके पास इखलाकी कुव्वत